إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ جبریل امین نے زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور اپنے اوپر دیکھا، آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ آواز آسمان کے ایک دروازے کے کھلنے کی آواز تھی۔ آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ وہ فرشتہ بھی آج سے پہلے کبھی آسمان سے نیچے نہیں آیا۔ اس فرشتے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل کو سلام کہا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو ایسے نور دے کر بھیجا ہے کہ ان جیسی کوئی چیز نہ پہلے نبیوں میں سے کسی نبی کو ملی تھی اور نہ ہی پہلی آسمانی کتابوں کے اندر ان جیسی کوئی چیز نازل کی گئی تھی۔ اور وہ دو نور سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں۔
آپ اس میں سے جو بھی پڑھیں گے، جو بھی اللہ سے مانگیں گے، اللہ احکم الحاکمین وہ آپ کو عطا کرے گا۔ ویسے تو سارے کا سارا قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن جس طرح اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے بعض انسانوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض نبیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، آسمانی کتابوں میں سے ایک دوسرے پر کتابوں کو فضیلت دی گئی ہے، اسی طرح یہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے جو اپنے مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہے۔ اس جیسی کوئی صورت نہ اللہ رب العزت نے پہلی کتابوں کے اندر کوئی نازل کی تھی، اور نہ ہی اس قرآن کے اندر اس جیسی کوئی صورت نازل کی ہے۔ یہ صورت مقام اور مرتبے اور فضیلت کے اعتبار سے قرآن مجید کی تمام صورتوں سے بڑھ کر ہے۔ جیسا کہ ابو سعید بن معلّہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں نماز سے فارغ ہو کر آپ کی بات سننے کے لیے گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید، جب تجھے میں نے آواز دی تھی تو اس وقت کیوں نہیں آیا؟ وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں نماز پڑھ رہا تھا، جو ہی سلام پھرا، نماز سے فارغ ہوا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ فرمایا، کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو فوری طور پر ان کی بات سنو، ان کی دعوت پر لبیک کہو؟ کہا، اللہ کے رسول، آئندہ سے میں ایسے ہی کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو سعید، میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت نہ بتلاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ بتائیں۔ آپ مسجد میں کچھ دیر بیٹھے رہے، مسجد سے باہر نکلنے لگے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بات یاد کروائی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم صورت کے متعلق بتاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سورت الفاتحہ ہے، یہی السبع المثانی ہے، اور یہی القرآن العظیم ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے۔ عظیم اس لحاظ سے ہے کہ اس کے اندر قرآن مجید کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں، ان مضامین کا خلاصہ اس سورت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو اہم ترین موضوع ہیں وہ عقیدہ توحید کا موضوع ہے، اللہ کے نام ہے، اسماء و صفات ہے، عقیدہ توحید ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، جزا سزا کا تذکرہ ہے، صراط مستقیم کا تذکرہ ہے، قیامت کا تذکرہ ہے۔ اختصار کے ساتھ، خلاصے کے ساتھ اس سورت کے اندر ان تمام مضامین کی طرف اشارہ موجود ہے۔ گویا کہ یہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا، اور قرآن کے اندر انہی مضامین کو کھول کر بیان کیا گیا ہے، اس میں خلاصہ تن ان مضامین کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے، بلکہ یہ وہ صورت ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی قسم کی کوئی نماز ہو، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، جنازے کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، امام ہے، مقتدی ہے،
صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جس نماز کے اندر اس سورت کو نہیں پڑھا جائے گا وہ نماز ہوگی نہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ اپنی نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتا اس بندے کی نماز ہی نہیں۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا کہ جس بندے نے سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناتمام ہے، مکمل نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا امام کے پیچھے بھی ہو تب بھی دل میں پڑھو، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بھی بیان کی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور اس کی وضاحت اور تفسیر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کی ہے کہ نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان کس طرح تقسیم کیا ہے۔ فرمایا اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور ایک حصہ میرے لیے ہے۔ بندہ جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو بڑا مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے اللہ تو بڑا رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ بندہ کہتا مالک یوم الدین، اللہ کہتا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ میرا بندہ کہتا ہے میں اللہ تیری بندگی کرتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی ہی سے مانگتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو یہ مانگتا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ عطا کر، سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن کے اوپر غضب نہیں ہوا اور نہ ہی ان کے اوپر ناراض ہوا گیا ہے۔ مراد میرے صحابہ کا راستہ، اللہ ہمیں اپنے نبی کے ساتھیوں کے راستے پر چلا جن پر تو نہ ناراض ہوا ہے، نہ ان کے اوپر کسی قسم کا تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ہی وہ گمراہ ہونے والے تھے۔ ان ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندے کو وہ چیز دے دی جس کا یہ سوال کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اس ایک سورت کو نماز قرار دیا گیا ہے، گویا کہ یہ سورت اتنی اہم ہے کہ اسی کو نماز کہہ دیا گیا، اور اس کے بغیر نماز کا تصور بھی نہیں ہے۔ اس سورت کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ سورت اگرچہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ رب العزت اس سورت کے ذریعے اپنے بندے کو اپنے آپ سے مانگنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ مجھ سے کیسے مانگا جائے، کیسے سوال کیا جائے، سوال کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ جہاں پر اس سورت کے اندر اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، جیسا کہ ایک صحابی نے کسی کے اوپر دم کیا تھا اس سورت کے ساتھ، کسی کو سانپ نے، بچھو نے ڈس لیا تھا، سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ ایک پاگل زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، ایک صحابی رسول گئے، جا کے دم کیا، اللہ نے شفا دے دی۔ اس میں شفا بھی ہے۔ اسی طرح یہ سورت، اس کو تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ سورت ہے جس میں بندے کو مانگنا سکھایا گیا ہے کہ اپنے رب سے سوال کیسے کرتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے کیا ہیں، اور مانگنے والی چیزوں میں سے سب سے عام چیز کیا ہے۔
بندہ کئی کچھ مانگتا ہے، بہت ساری ضروریات ہیں بندے کی، سب سے اہم چیز بندے کے لیے کیا ہونی چاہیے یہ بھی بتایا گیا ہے، مانگنے کا طریقہ بتایا گیا۔ کلام اللہ کا ہے، اللہ کتنے غفور و رحیم ہے، کتنے مہربان ہیں، دعا کو پسند کرتے ہیں، مانگنے کو پسند کرتے ہیں، مانگنے پہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے، اللہ ہر اس بندے پر بڑے راضی ہوتے ہیں جو اللہ کو سے کثرت سے دعائیں کرتا ہے، اور اللہ احکم الحاکمین اپنے اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا۔ اور یہ واحد وہ ہستی ہے جو مانگنے پہ خوش ہوتی ہے۔ دنیا میں جس سے بھی مانگا جائے، ایک دفعہ مانگیں گے، 2 دفعہ سوال کریں گے، اکتا جائے گا۔ آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ مٹی کی ایک چٹکی اٹھا کے مجھے دے دو، 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ دے گا، پھر اکتا جائے گا، جس پہ اس کا کوئی زور نہیں لگتا اس پہ بھی دینے پہ اکتا جائے گا۔ لیکن اللہ احکم الحاکمین وہ ذات ہے جو خود اس بات کا حکم دیتی ہے کہ مجھ سے مانگو، بلکہ آپ جتنی بھی عبادات ہیں سب کا خلاصہ یہ اللہ سے مانگنا ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے، بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے، بندہ جہاد کرتا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے، بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے، حج کرتا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے۔ اللہ معاف کر دے، جنت دے دے، جہنم سے بچا لے، دنیا آخرت کی بھلائی دے دے، ان کاموں کے لیے بندے کی ساری عبادت ہے۔ اسی لیے فرمایا الدعاء ہی العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بندے کی ساری زندگی کی عبادت کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو اپنے آپ سے سوال کرنا بڑا پسند ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے، مجھ سے سوال کرے، جتنی ضروریات ہیں ان کا سوال مجھ سے کرے۔ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں نے پیدا کیا ہے، میں اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہوں۔ اس لیے جب بندہ اللہ سے نہیں مانگتا یا اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ چلا جاتا ہے، کسی اور سے مانگتا ہے، کسی اور سے فریاد کرتا ہے، کسی اور کو مشکل کشا سمجھ لیتا ہے، کسی اور کو حاجت روا سمجھ لیتا ہے، کسی اور کو بگڑی بنانے والا سمجھ لیتا ہے، کسی اور کو اولادیں دینے والا سمجھ لیتا ہے، کسی اور کے سامنے جھک جاتا ہے، کسی اور کی نظر و نیاز کرتا ہے، کسی اور کا چڑھاوا چڑھاتا ہے، اللہ کو اس پہ اتنا غصہ آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو جتنے بھی گناہ کر لیتا میں معاف کر دیتا، تیری یہ حرکت یہ تجھے میں معاف نہیں کروں گا۔ میرا در چھوڑا، پیدا میں نے کیا، خالق میں، مالک میں، سارا کچھ میرے اختیار میں، مانگتا کسی اور سے، کھاتا میرا ہے، نعمتیں میری استعمال کرتا ہے، جھکتا کسی اور کے سامنے ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کہتا سارے گناہ معاف کر دوں گا، یاد رکھنا تمہاری یہ بغاوت، یہ حرکت میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ مانگنے کا طریقہ بھی بتایا، کیسے مانگا جائے اللہ سے۔ تعلیم المسئلہ کہا جاتا ہے، بندہ مانگتا تو صراط مستقیم ہے، اللہ سیدھا راستہ دے۔ اس سے پہلے کیا کہتا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اپنا عقیدہ پیش کرتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر دعا کی قبولیت کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کو بندہ ذریعہ اور وسیلہ بنا سکتا ہے وہ 3 قسم کی چیزیں ہیں، جن کو عام طور پر ہم وسیلہ کہتے ہیں۔ وسیلہ 3 طرح کا اختیار کرنا یہ شریعت سے ثابت ہے۔ وسیلے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے، وسیلے کا مطلب سمجھیں، وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے ذریعہ، کسی کو ذریعہ بنانا، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے سوال کرنا ہے، کسی کو ذریعہ درمیان میں پیش کرنا۔ 3 طرح کا ذریعہ اور واسطہ اور وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ کہ ہے اللہ کے ناموں کا، اس کی اسماء و صفات کا وسیلہ پیش کرنا۔ اللہ تو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، غفور و رحیم ہے، تو علیم ہے، خبیر ہے، بڑا فضل فرمانے والا، اللہ میرا مسئلہ حل کر دے۔ ایک اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ پیش کرنا۔ اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے ہی پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اس کے ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ اللہ کے نام بڑے بڑے پیارے پیارے نام، اور اتنے زیادہ نام ہیں کہ اس کے
اللہ کے علاوہ کسی کو ان کا پتہ ہی نہیں ہے. کچھ اللہ نے بتا دیے، کچھ مخلوق کو سکھا دیے، اور کچھ نام بلکہ بہت سارے نام ایسے ہیں کہ مخلوق کو ان کا پتہ ہی نہیں. اتنا پتہ جس نے اللہ نے بتا دیا. لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی اللہ کے سارے صفاتی نام ہیں. فرمایا اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ اس سے سوال ہے. اس صورت کے اندر بھی بندے کو اللہ نے سکھایا ہے اللہ سے مانگنا ہے. کیا کہو؟ اللہ تو رب العالمین ہے، تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں، تو جہانوں کو پالنے والا ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے. اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ اس صورت کے اندر آ گیا. وسیلے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنی زندگی کے اندر کیے ہوئے کوئی نیک اعمال کو ذریعے کے طور پر، وسیلے کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کر لے. اللہ میرا یہ مسئلہ بن گیا ہے، پریشانی آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، اللہ فلاں کام میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اللہ اس کام کو دیکھتے ہوئے میری اس پریشانی کو دور کر دے. اپنا کوئی زندگی کا نیک کام جو زندگی کے اندر انسان نے اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اس کو ذریعہ اور وسیلہ بنا لیا جائے. جیسا کہ وہ غار والے 3 بندوں کی حدیث ہمارے سامنے ہے. 3 بندے غار میں پھنسے تھے، پہاڑی علاقہ ہے، طوفان آ گیا، ایک غار میں چلے گئے. ایک چٹان آئی، دروازے پہ آ کر، غار کے دروازے پہ آ کر فٹ ہو گئی، راستہ بند ہو گیا، باہر نکلنے کا راستہ نہیں بچا. چٹان وزنی تھی، زور لگایا، پیچھے نہیں ہٹی. اب پریشان ہوئے. پہاڑی علاقہ، باہر کسی کو پتا کوئی نہیں، یہاں عام آمد و رفت کوئی نہیں، اسی طرح تو بھوکے پیاسے مر جائیں گے. تینوں نے آپس میں کے اندر مشورہ کیا کہ چلو یار اس طرح کریں، اب اپنی زندگی کے اوپر غور کرو، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، اپنی زندگی کے اندر اپنے ان عملوں کو تلاش کرو جو تم نے صرف اور صرف اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کیے تھے. اپنے بہترین عملوں کے متعلق غور کرو. تینوں بندوں نے باری باری سوچا. ایک نے ہاتھ اٹھایا، اللہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا، مزدوری طے کی تھی، اس نے دن بھر کام کیا، شام کا وقت ہوا، مزدوری اس کو دینی چاہیے میں نے. اس نے سمجھا یہ مزدوری تھوڑی ہے، زیادہ کا مطالبہ کیا. میں نے کہا بھائی طے تھا، ناراض ہو کے چلا گیا. اللہ وہ مزدوری میں نے اپنے لیے حلال اور جائز نہیں سمجھی، اس کو ایک کام پہ لگا دیا. اللہ تو نے برکت کر دی، میں نے گائیاں خرید لی، گائیوں کا مال بڑھتا چلا گیا، میں نے چرواہا بھی رکھ لیا. ایک وقت ایسا آیا اسے دوبارہ پیسوں کی ضرورت پڑی، اس کے دل میں بات آئی کہ فلاں بندے کے پاس میرے کچھ پیسے ہیں، میں نے ایک دن مزدوری کی تھی، وہ میرے پاس آ گیا. اس نے آ کر مجھ سے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا کہ بھائی وہ زیادتی نہیں کرو، جو مزدوری چلو میری تھی وہ مجھے دے دو. اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اسے یہ بات کہی تھی کہ یہ جتنی گائیاں ہیں، اس کا چرواہا ہے، سب لے سارا تیرا. اس نے کہا مذاق نہیں کر، جو میرا ہے مجھے دے دے. کہا میں نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے اسے سارا کچھ دے دیا، اور کہا یہ سارا ہی تیرا ہے، وہ سارا ہی لے گیا. اللہ تو جانتا ہے کہ یہ صرف اور صرف تجھے خوش کرنے کے لیے تھا، چاہتا تو اس کا 500 روپے 1000 روپے دوبارہ اس کو دے کر فارغ کر سکتا تھا، لیکن تجھے راضی کرنے کے لیے کہ اس کے بعد سے یہ گائیوں کا مال بنا تھا، اس میں برکت ہوئی تھی، میں نے سارا ہی لے لیا، کچھ بھی نہیں رکھا. اللہ مسئلہ حل کر دے، پتھر تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے. اللہ اکبر. دوسرا بندہ کہتا ہے اللہ مجھے ایک عورت سے پیار تھا، محبت تھی، میں نے اسے برائی کا ارادہ کیا، وہ مجبور ہو گئی، پیسوں کی ضرورت تھی اسے، لیکن عین وقت پر اس نے مجھ سے کہا اتق اللہ، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، جو کام تیرے لیے حلال اور جائز نہیں ہے وہ نہیں کر، حرام کام کا ارتکاب نہ کر، اللہ سے ڈر جا. اللہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی منع کرنے والا نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف تیرے ڈر کی وجہ سے اس نے کہا تھا اللہ سے ڈر جا. گناہ کرتے وقت میرے دل میں تیرا ڈر آ گیا تھا، میں نے گناہ چھوڑ دیا تھا، اللہ تو جانتا ہے صرف تیرے ڈر کی وجہ سے چھوڑا تھا. مسئلہ حل کر دے. پتھر تھوڑا سا اور سائڈ پہ ہو گیا. تیسرا ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے اللہ میں بکریاں چراتا تھا. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں.
تیسرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے اللہ میں نے بکریاں رکھی ہوئی تھیں، بکریاں چراتا تھا، شام کو دودھ لا کر اپنے والدین کو اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا بکریوں کو چراتے چراتے دودھ نکل گیا، واپس آیا میرے والدین سو گئے، میں نے دودھ کا پیالہ دھویا، اپنے والدین کے پاس آیا، دیکھا میرے والدین سوئے ہوئے ہیں، میرے بچے جاگ رہے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، بلبلا رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن میری عادت یہ تھی کہ سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، پھر بچوں کو پلاتا تھا۔ اللہ میں نے گوارا نہ کیا، اس بات کو مناسب نہ سمجھا کہ والدین کو پلانے سے پہلے بچوں کو پلا دوں، یہ بھی مناسب نہ سمجھا، اور یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ اپنے والدین کی نیند خراب کروں۔ اپنے والدین کے سرانے کھڑا رہا، دودھ کا پیالہ لے کر رات بھر کھڑا رہا، اپنی مرضی سے اٹھے، میرے بچے روتے روتے میرے پاؤں میں سو گئے، اپنے والدین کو پہلے بلایا، بعد میں بچوں کو بلایا۔ اللہ تو جانتا ہے یہ صرف تجھے خوش کرنے کے لیے تھا۔ پتھر ہٹ گیا، تینوں نکل گئے۔ اس سے یہ نصیحت بھی ملتی ہے عزیز بھائیو، زندگی میں کوئی عمل تو ایسا ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش کر سکے، کوئی خاص عمل تو ایسا عمل ہو دنیا میں آخرت میں اللہ جس کے اوپر بندے کو تھوڑا سا کوئی بھروسہ ہو، امید کی کرن نظر آئے کہ ہاں یار یہ میرا عمل زندگی میں ایسا تھا جو خالص عمل اللہ کو راضی خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اور اس عمل کو بندہ بہت بڑا عمل سمجھتا ہے، اچھا عمل سمجھتا ہے۔ تو خیر اس کو کہتے ہیں اچھے اعمال کا وسیلہ کرنا، نیک اعمال کو بطور وسیلہ پیش کرنا، جس طرح کہ وہ تینوں بندوں نے اپنے اپنے نیک عملوں کو وسیلے کے طور پہ پیش کیا ہے۔ وسیلے کی ایک صورت یہ ہے، اور یہ وسیلے کی صورت بھی اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اس طرح بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ یہ بہترین عمل ہے بندے کی زندگی کا کہ بندے کی عبادت اللہ کے لیے، بندہ جھکے اللہ کے سامنے، نظر و نیاز اس کی اللہ کے سامنے ہو، مسئلہ بن جائے، پریشانی آ جائے، اپنی ساری امیدیں اپنے رب سے وابستہ رکھے، اپنے رب سے مانگے۔ یہ بہترین عمل ہے۔ یہ نیک اعمال کو بندہ اس صورت کے اندر وسیلے کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعریفیں ساری تیری ہیں، میری بندگیاں ساری تیری ہیں۔ تیسرا وسیلے کی صورت یہ ہے کہ بندہ کسی نیک انسان سے دعا کروا سکتا ہے، یہ بھی اس صورت کے اندر موجود ہے، ضمناً موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ ذرا تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے، پڑھ تو اکیلا رہا ہے، اپنی اپنی سورۃ فاتحہ ہر کوئی پڑھ رہا ہے، یا اکٹھے بھی پڑھ رہے ہیں تو ہر کوئی اپنی سورت پڑھ رہا ہے، لیکن ہم سیگے اس میں جمع کے استعمال کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں۔ علماء اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وسیلے کی تیسری صورت ہے جو دعا کی شکل والی بن جاتی ہے، کہ بندہ پڑھ اکیلا رہا ہے لیکن ساتھ دوسروں کے اندر اپنے آپ کو شامل کر رہا، اللہ سارے کھڑے ہیں، یہ تیرے نیک بندے کھڑے ہیں، یہ اللہ تیرے بزرگ کھڑے ہیں، میں گناہ گار ہوں، لیکن اپنی عبادت کو ان کی عبادت کے ساتھ شامل کر کے تجھ سے مانگ رہا ہوں، اللہ چلو میں تو گناہ گار ٹھہرا، یہ اور بھی نیک لوگ ہیں، اللہ ہماری دعا قبول کر لے۔ ان نیک لوگوں کی دعا کی وجہ سے ہماری دعا کیا کر لے؟ قبول کر لے۔ یہ ہے کسی نیک بندے سے دعا کروانے والی شکل، وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ بندہ اکیلا کہہ رہا ہے لیکن کہنا تو یہ چاہیے تھا نا، ایاک اعبد، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، کہتا کیا ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، مطلب میں بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی، اللہ یہ تیرے نیک بندے کھڑے ہیں تیری عبادت کر رہے ہیں، اللہ ہماری مان لے، ہمیں عطا کر دے، یہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو وسیلے کی تین جائز شکلیں ہیں، اور تینوں کی تینوں اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ ذریعہ پیش کرنا، اپنے نیک اعمال کو بطور وسیلہ اور ذریعہ پیش کرنا، اور کسی نیک انسان سے دعا کا کہنا، اس سے دعا کروا لینا، یہ وسیلے کی تین جائز شکلیں ہیں جن کو بندہ بطور وسیلہ پیش کر سکتا ہے۔ یہ تینوں شکلیں اس صورت کے اندر جمع ہیں۔ اگلا سوال، آخری بات، یہ تینوں شکلیں جمع کر کے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ مانگنے کی تعلیم دیتا ہے کہ مانگنا کیسے ہے، اور مانگنے میں سب سے اہم چیز وہ کیا ہونی چاہیے۔
سب سے اہم چیز جس کا سوال بندے کو کرنا چاہیے وہ صراط مستقیم ہے عزیز بھائیو، صراط مستقیم کا، سیدھے راستے کا۔ ہم اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے کم ہیں۔ بہت سارے لوگ انہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہی نہیں آتا، بہت سارے لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن ان کو یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں۔ اتنا واسطہ، اتنا ترلے کر کے اللہ سے مانگتے کہ اللہ سیدھا راستہ دے دے، صراط مستقیم عطا کر دے، صراط مستقیم پر چلا دے، صراط مستقیم پر مجھے استقامت دے دے۔ اللہ صراط مستقیم نہیں ہے، سیدھے راستے پہ نہیں ہوں، سیدھے راستے پہ لگا دے۔ اگر سیدھے راستے پہ ہوں تو مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھنا، یہ مطلب ایسا اہدنا الصراط المستقیم کا۔ بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے میں صحیح ہوں، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اللہ کہتا ہے ہر گروہ جہاں پر لگا خوش ہے۔ عیسائی سمجھتا ہے میں صحیح ہوں، یہودی سمجھتا ہے میں صحیح ہوں، مسلمانوں کے 72 کے قریب بہت سارے فرقے ہیں، ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے میں صحیح ہوں۔ اللہ حق مانگو، اللہ جو حق ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ حق کی تلاش بھی کرو اور اللہ تعالیٰ سے حق مانگو بھی، اللہ جو حق ہے، جو صراط مستقیم ہے، مجھے اس پہ چلا۔ اللہ سے حق مانگو، صراط مستقیم مانگو، اس کے اوپر استقامت کی دعا مانگو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر، اپنی اطاعت پر، اسلام پر ثابت رکھنا۔ پیارے نبی کو تو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، اصل میں یہ تعلیم ہے امت کے لیے، امت کے لوگ اللہ سے یہ سوال کریں، کوئی اس گمان میں نہ بیٹھ جائے۔ فرمایا یہ بندے کا دل رحمان کی انگلیوں میں ہے، یصرفھا کیف یشاء، بندہ آج کچھ ہوتا ہے، کل کچھ ہے، دن کے وقت کچھ ہے، رات کے وقت کچھ ہے۔ بندہ اللہ سے مانگتا رہے، اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرا دل اپنے دین پر، اسلام پر، صراط مستقیم پر ثابت رکھے، اس کو گمراہ نہ کر دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اللہ نے قرآن میں بتایا اللہ سے مانگو، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دینا۔ دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں بعض کا بندہ، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت کے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن تقدیر غالب آ جاتی ہے، جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ کبھی بھی یہ گمان نہ رکھو، کبھی بھی اس کے اوپر فخر نہ کرو کہ میں بالکل ٹھیک ہوں جی، کوئی مسئلہ نہیں جی۔ عاجزی، انکساری اور اللہ سے ثابت قلبی کی دعا، اللہ صراط مستقیم دے بھی، حق دے بھی، سیدھا راستہ دے بھی، اور مرنے تک اس سیدھے راستے پر مجھے قائم بھی رکھا۔ میری زندگی اسلام پر ہو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جب تک زندہ رہوں اللہ اپنے دین پر زندہ رکھنا، اللہ جب مجھے موت آئے اللہ اپنے دین پہ مارنا، اسلام پہ مارنا، عقیدے پہ مارنا، کہیں ایسا نہ ہو مرنے سے پہلے خراب ہو جاؤ۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، مرو تو اسلام پہ مرو۔ اللہ اکبر، اس کا اللہ سے سوال ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط مستقیم کا بھی بتا دیا کہ صراط مستقیم کون سا ہوتا ہے۔ امام کی بات، ولی کی بات، بڑے کی بات، چودھری کی بات، کنبے قبیلے کی بات، میری بات، میری خواہش نہیں۔ صراط مستقیم وہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، تیرے وہ انعام یافتہ بندے جو نہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ ہی اللہ تو ان پہ ناراض ہوا ہے، جن کے متعلق تو نے قرآن میں بتا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، اللہ ہمیں بھی اپنے ان پیارے نبی کے صحابہ کے راستے پہ چلا۔ اس میں صحابہ کی عظمت اور شان بھی معلوم ہوتی ہے کہ بندہ ہر صورت کے اندر سورۃ الفاتحہ، اپنی نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ سے یہ مانگتا، اللہ صراط مستقیم دے۔ کون سا صراط مستقیم؟ وہ والا صراط مستقیم
جس صراط مستقیم پر تو نے اپنے نبی کے صحابہ کو چلایا تھا، اس سے مراد نبی کے صحابہ ہیں۔ اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اللہ نے قرآن میں بتائے۔ اللہ گمراہ نہیں ہوئے، تو ان پہ ناراض نہیں ہوا۔ کون ہے یہ لوگ؟ یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و مجید کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے، اپنی زندگیوں پر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اپنے دین پر، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہماری موت آئے تو اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنے راستے میں ایمان اور دین کی موت عطا فرمائے، شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔